نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البلد کی آیت نمبر 14 سے 16 تک 3 آیات مبارکہ ہیں جی۔ تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ او واو جو ہے یہ واو لین ہے، وہ واو ساکن جس کا ماقبل زبر کے ساتھ ہو اسے واو لین کہتے ہیں۔ تو اس کی ادائیگی بڑی نرم ہوتی ہے، اور اکثر میں مثال دیتا ہوں لکھنؤ کی۔ جب ہم اردو یا ہندی میں جس طرح لکھنؤ شہر کے نام میں نو ادا کرتے ہیں، یہ وہ پرفیکٹ پروننسیشن ہے واو لین کی، تو وہ ہوگا او، نو، بو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ 4 قواعد آئے ہیں۔ تو کے اوپر قلقلہ کیا ہم نے، یہ تنوین کے بعد فا ہے تو ہم نے اس کے اوپر اس کا اخفا کیا۔ یومن کی تنوین کے بعد زال ہے تو پھر اخفا کیا۔ یہاں پہ سین ساکن ہے لیکن یہ قطب و جد میں سے نہیں ہے، تو ہم نے اس کو مس غابہ نہیں کیا، مس کو چھوڑا نہیں۔ مس غابہ، تا مربوطہ ہے، زیر والی تنوین ہو، زبر والی ہو، پیش والی ہو، جب بھی گول تا آئے گی اس کے اوپر آپ نے وقف کرنا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ بنا کر پڑھنا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ۔ مقربہ، قاف کو پر پڑھیں گے، ساکن ہے تو قلقلہ بھی کریں گے، تو آخر میں تا مربوطہ ہے تو ہائے ساکنہ بنا کر وقف کریں گے۔ لا لکھا ہوا ہے، یا کی زبر کے ساتھ اس کے اوپر شد بھی لکھی ہوئی ہے۔ رسم الخط بھی ہمیں ایک ترغیب دلاتا ہے کہ یہاں پہ اس کو ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ اگر آپ کی سانس اجازت دے تو آپ اس تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو ادغام ناقص کر کے اس کو ملا کر پڑھیں۔ ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ۔ یہاں پہ میں نے پڑھا مقربہ، قاف کو پر بھی کیا اور قلقلہ بھی کیا۔ تا مربوطہ ہے، اس کو ہائے ساکنہ بنا کر اس کے اوپر وقف کیا۔ آگے ہے جی او مسکینا ذا متربہ۔ متربہ، تا کے لیے میں نے آواز کو بھی روک لیا، سانس کو بھی روک لیا، اس کو قلقلہ نہیں ہونے دیا، مت ایسے نہیں کیا۔ متربہ، تا ہے گول ہائے ساکنہ بنا کر وقف کیا۔ مسکینن، جیسے مسغبہ، مسکینن ذا متربہ۔ یاد رہے اخفاء کرنے کا طریقہ ہے کہ نون کا مخرج ہے کہ نوکے لسان ثنایا اولیہ کے پیچھے آ کے جا کے لگتی ہے تو نون ادا ہوتا ہے۔ اس جگہ کے اوپر آپ مثلا انّا غنہ کرنا ہے تو زور سے آپ نے زبان کو اس جگہ پہ لگانا ہے۔ ان الذین، تو زور سے لگا رہے ہیں۔ اخفاء میں کیا ہوتا ہے، اس زبان کی نوک کو جس جگہ پہ ہم نے زور سے لگایا اس سے پیچھے رکھنا ہے، لگنے نہیں دینا۔ یہ ہوگا یوم ذی، میں نے نوک کو نہیں لگایا، یوم ذی۔ اگر میں نوک لگاتا ہوں تو وہ بنے گا یوم ذی، وہ نہیں ہوگا۔ من ایسے نہیں کرنا۔ اخفاء کا مطلب یہ ہے کہ اس نوک کو اس کے ساتھ لگنے نہیں دینا، چھپانا ہے، پیچھے رکھنا ہے، تو آواز 2 حرکت کے برابر اخفاء کرنا ہے۔ یہ ہوئی جی ہماری تجوید کی باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف کی جانب۔ الفاظ، اسماء، حروف اور افعال کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں۔ تو پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا او، یہ ہے جی حرف عطف ہے۔ یہ
इत्आम ये इफ़आल के वजन पर मस्दर है, तो हम कहेंगे ये इस्म है, इसका रूट वर्ड है तो आइन मीम। मतआम लफ्ज भी इसी से बना हुआ है। ऐसी जगह जहां पे ताम दिया जाए, होटल जिसे कहते हैं, रेस्टोरेंट नॉट होटल, तो ये इत्आम ये हमारा इस्म है जिसका रूट वर्ड ये है, और हम कहेंगे इसमें मस्तर। फी जो है वो क्या है जी, फी हरफे जर है, फी हरफे जारा। जा क्या है जी, ये इस्म है, औ फिर हरफे अत्फ है। इसके बाद यौम या वाओ मीम इसका है रूट वर्ड, तो ये इसमें ज़र्फ है। जी अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से है, तो इसको हम लिखेंगे जी इस्म। हालत कौन सी है इसकी, मजरूर है, वो आगे नहव में देखेंगे क्यों मजरूर है। मसग़बा जो है इसका रूट वर्ड है, पहले तो ये रूट वर्ड लिखते हैं सीन गैन और बा, ये इसम मस्दरे मीमी मफ़आलतुन के वजन पे है, तो ये वजन लिख लेते हैं मफ़अलतिन। तो इस लफ्ज पे, इस वजन पे ये लफ्ज बना हुआ है मसग़बतिन। यतीमन क्या है जी, ये भी या ता और मीम, ये लफ्ज भी फ़ाइल के वजन पर यतीम है। बड़ा आसान सा लफ्ज है, पहले भी बहुत बार इस्तेमाल हो चुका है। तो सिफ्त मुशब्बा इसको उलमा लिखते हैं, सिफ्त मुशब्बा। ज़ा फिर इस्म है अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से, इसमें सित्ता मुकब्बरा, हालत इसकी नस्बी है, ये भी इसमें सित्ता मुकब्बरा। इसका मुसग़रा जो है वो ज़ुवई के वजन पे आता है। मक़रबा क्या है जी, इसका रूट वर्ड है क़ाफ बा और रा, ये भी इसम है मफ़अला तीन के वजन पर, तो ये मक़रबा तीन बनेगा। तो इसमें को हम कहते हैं जी ये इसमें मस्दर मीमी है, मस्दर मीमी है। औ हरफ़े अत्फ़ हो गया मिस्कीनन, इसका रूट वर्ड भी है जी सीन काफ नून, ये मिफ़ईल के वजन पर है जी, मिफ़ईल के वजन पर ये इस्म है, और इस इस्म को भी सिफ्ते मुशब्बा ही लिखा है उलमा ने, या कुछ उलमा ने इसको इसमें मुबालगा के वजन पर भी लिखा है। बहरहाल जो भी है, तो मिस्कीन वजन है इसका, तो हम सिफ्ते मुशब्बा या इस्म मुबालगा। जा जो है ये फिर इस्म सित्ता मुकब्बरा। मतरबा ता रा और बा, तुराब मट्टी, तो इससे है उसी वजन पर है ये भी मफ़अला तीन, तो ये इसमें मस्दर मीमी है जी।
یہ ہوئی ہماری ہر لفظ کے بارے میں، ہر کلمے کے بارے میں بحث۔ آج کے پورے سبق میں ریڈ کلر کا کوئی فعل نہیں آیا، حروف ہیں یا اسماء ہیں۔ تو یہ ہوئی ہماری علم صرف کے مطابق الفاظ کے اوپر بحث۔ آگے چلتے ہیں علم نحو کی جانب۔ علم نحو میں ان کا ربط جو ہے وہ پچھلی آیت سے اس طرح جڑتا ہے کہ پچھلی آیت میں ایک لفظ چھوٹا سا جملہ آیا تھا، فک رقبۃ، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اس کو ہم نے کہا تھا وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ۔ جو فک رقبۃ ہے اس کو ہم نے کہا تھا یہ مضاف، اس کی خبر بن رہی ہے جو اس میں ہوا ایک محذوف ہے، جو مبتدا ہو کر خبر بن رہی ہے۔ تم کیا جانو کہ عقبہ کیا ہے؟ وہ ایک گردن کا آزاد کرانا ہے۔ تو وہ صرف ایک بات تھی کہ وہ گردن کا آزاد کرانا۔ آگے حروف عطف کے ذریعے ان تین باتوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ملا کر، تو ٹوٹل یہ عقبہ کہلائے گی۔ عقبہ تمثیلاً لفظ استعمال ہوا ہے کہ جس طرح ایک گھاٹی میں کو عبور کرتے وقت اگر آدمی اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے تو اوپر سے نیچے جانا تو بہت آسان ہے اس کے لیے اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، محنت درکار نہیں ہوتی۔ لیکن اگر جب نیچے جا کر دوبارہ اوپر چڑھنے کی باری آئے تو اس کے لیے یقیناً بندے کو جسمانی قوت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے، اور جتنی ہائٹ اس کی زیادہ ہو وہ محنت اتنی ہی زیادہ، سلوپ جو ہے وہ کم ہو تو کم محنت، زیادہ ہو تو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جس طرح جسمانی محنت اس گھاٹی کی چڑھائی کے اوپر چڑھنے کے لیے درکار ہے، بین ہی یہ کام کرنا بھی انسانی زندگی میں قدرے نارمل حالات سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ اس لیے عقبہ گھاٹی سے اس کی صرف ایک مثال دی گئی ہے کہ عقبہ کی طرح ہی عقبہ کی چڑھائی کے اوپر چڑھنے کی مانند یہ کام ہے، ان کی مثال اس کے ساتھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو او اطعام، اچھا جی، اطعام جو ہے یہ ابھی وہاں پہ کیا ہے؟ یہ علماء لکھتے ہیں یہ مبتدا ہے۔ کیوں جی؟ یہ مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ اس کو ہم نے مرفوع کیوں کہا؟ اس ضمہ ظاہرہ کی وجہ سے۔ آگے کیا ہے جی؟ فی حرف جار یوم ذی مسغبۃ۔ اچھا جی، اس مسغبۃ کو دیکھیں تو یہ کلمہ ہمارے پاس مجرور ہے۔ مجرور دو ہی کلمات ہوتے ہیں، یا تو وہ حرف جارہ کے بعد آئے یا کبھی اسم کے بعد آئے۔ تو گویا یہ دیکھا ہم نے یہ مجرور ہے، اس کا ماقبل ایک اسم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں کلمات جو ہیں اسماء ہیں، اسم جمع اسم، تو اس کو ہم کہیں گے یہ مضاف ہے جمع یہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دونوں مل کر ایک مرکب اضافی، تو یہ مرکب اضافی کیا ہوگا؟ محلن ہم کہیں گے مجرور ہے۔ محلن کہنے سے پہلے یہ یومن کے بعد زی آیا ہے، ہم ان دو اسماء کو آپس میں ایک ربط قائم کرتے ہیں۔ ربط کیا ہے اس کا؟ کہ یومن زی، اچھا جی، زی آیا ہے، نہ ہی زا آیا ہے اور نہ ہی زو آیا ہے، تین حالتیں ہیں اس کی۔ اسماء ستہ مکبرہ، مرفوع زو، منصوب زا اور مجرور زی، تو یہ اسم یہاں پہ مجرور ہے۔ تو مجرور اسم کا ماقبل دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بھی مجرور ہے۔ وہ مجرور کیوں ہے؟ اس سے پہلے ایک حرف جارہ ہے، تو یہ یومن کے بعد زی کا مجرور ہونا
یہ علامت ہے کہ دونوں کا اعراب ایک ہے اور یہ اس یوم کی صفت ہے. تو صفت اور موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ زی جو مجرور ہے یہ صفت بنے گا. تو زی جو ہے اپنے ساتھ اسم سے مل کر موصوف بنے گا. تو یہ جو مرکب ہے ہم کہیں گے جی یہ ہے صفت جمع. تو یہ اسم کیا ہے؟ اس کی وہ صفت ہے. یہ بنے گا موصوف. تو گویا دن ایسا ہو، اطعام کھانا کھلانا، فی یومن ایک دن میں. اس دن کی صفت یہ ہے کہ وہ جو آگے آ رہا ہے یتیم، اس دن بھوک سے پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہو تو اس دن جا کے اس کو کھانا کھلانا. تو یہ یوم نارمل دن نہیں ہے، یہ یوم وہ دن ہے. صفت اس کی یہ ہے کہ بھوک کی شدت سے بھرا ہوا دن. یتیم کے اوپر ایک ایسا دن جس دن وہ بھوک کی شدت سے بلک رہا ہو، پیاس سے بلک رہا ہو. تو یہ صفت اور موصوف مل کر مرکب توصیفی ہو کر جمع اس جارہ کے مجرور ہوں گے. تو یہ جارہ جمع یہ مل کر مرکب جاری ہم کہیں گے یہ متعلق ہے کس کے؟ اطعام کے. اچھا جی، آگے لفظ ہے، یہ ہم نے صرف اس پورے مرکب جاری کو متعلق کیا اطعام کے. یہ ایک مصدری معنی میں آ رہا ہے. آگے کھانا کھلانا، کس کو کھانا کھلانا؟ اس کی مثال کے طور پہ میں وہ آیت کوٹ کروں گا سورۃ البقرہ کی، انی جاعل فی الارض خلیفتن. جاعل بنانے والے ہیں اللہ تعالی. کیا؟ خلیفتن. خلیفتن کا منصوب ہونا یہ ادھر مفعول بہی ہے کہ اللہ بنانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بنانے والے ہیں؟ ایک خلیفہ. کس جگہ پہ؟ فی الارض. وہ متعلق جاعل ہوگا. اسی شکل میں اطعام کھانا کھلانا، کب؟ فی یومن، جیسے وہاں پہ فی الارض ہے، ٹھیک ہے. خلیفتن کی جگہ پہ آپ یتیمن لے لیں. تو ابھی یہ جو ہے لفظ یہ منصوب ہے. اس منصوب کے بعد یہ اس میں اسماء ستہ مکبرہ میں سے ذا جو ہے یہ بھی منصوب ہے اور یہ ابھی مجرور ہے. ابھی ان کا آپس میں ربط دیکھ لیتے ہیں. اس میں ربط کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ منصوب ہو کر مفعول بھی بن رہا ہے. کس فعل اور فاعل کا؟ اس فاعل کا، کھانا کھلانا یتیمن کو. تو کس دن میں اس میں ظرف زمان کون سا ہو؟ یہ ہو. اور ذا مقربہ، اس یتیم کی یہ صفت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو. پرائرٹی یہ ہے کہ اس کو یتیم تلاش کرنا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے. تو وہ ذا مقربہ ہونا چاہیے. تو یہ ہم کہیں گے منصوب ہو کر یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے. تو یہ موصوف اور صفت مل کر، یہ دونوں مل کر، سوری یہ غلط ہو گیا. یہ مجرور کیوں ہے جی؟ مضاف الیہ. یہ ذا جو ہے یہ مضاف ہے. تو یہ مرکب اضافی، یہ مرکب اضافی جو ہے یہ صفت بنے گا اس یتیم کی.
تو یتیم چونکہ منصوب ہے اس لیے ذا بھی منصوب آیا. یہاں پہ یومن مجرور تھا اس لیے یہ حالت جری میں آیا ہے. یہاں پہ مسکینن منصوب ہے اس کے بعد اس کا جو صفت ہے وہ ذا آیا ہے. تو یہ ہے ذا مقربہ مرکب اضافی جو ہے وہ کیا بنے گی جی؟ صفت. کس کی؟ اس موصوف کی جو مفعول بہی ہے. موصوف تو یہ موصوف اور صفت مل کر مفعول بہی بنیں گے. کس فاعل کا؟ اس کا، اطعام ان کو. یا پہلا ہے فک ہوا جو مبتدا آ رہا ہے، فک رقبۃ، اس کا فک رقبۃ مبتدا ہوا جو محذوف ہے اس کی خبر ہوئی ہو، فکو کاف کے اوپر پیش. یا عطف کس کا ہے؟ اطعام. یا گردن کا آزاد کرانا یا کھانا کھلانا کسی قریبی عزیز یتیم، قریبی رشتہ دار یتیم کو. کب؟ جب وہ بھوک سے درماندہ ہو. اس دن میں جس دن وہ بھوک کی شدت میں مبتلا ہو. تو یہ ہوئی ہماری پچھلے آیت کے ساتھ اس کا ربط بھی ہم نے جوڑا. آگے کیا ہے؟ او. یہ او ایک، اس کے بعد یہ او. پہلے تھا ہوا فک رقبۃ، او یہ پورا جملہ، او یہ پورا جملہ. ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس او کا تعلق اس اطعام ان کے بعد اس کے متعلق مفعول بہی اور اس کے متعلق کو ملا کر او ہے. دوسرا مفعول بہی کیا ہے؟ مسکینن. یہ ہے مفعول. ڈاکٹر صاحب سمجھ آ رہی ہے نا؟ بڑی کلیئر. یہ ہے اس کا مفعول بہی. دو مفعول ہیں. اطعام کھانا کھلانا کس کو؟ ایک تو یتیم کو کھلانا ہے اور ایک مسکین کو کھلانا ہے. دو مفعول بہی ہے. ٹھیک ہے جی. یتیم کی صفت یہ ہے کہ وہ قریبی رشتہ داروں میں سے ہو. مسکین کی صفت یہ ہے کہ وہ ذا متربہ ہو. تو یہ ہم کہیں گے یہ مضاف الیہ ہی ہے اور یہ اس کا مضاف ہے. تو یہ مرکب اضافی ہو کر کیا بنے گا جی؟ صفت بنے گی. کس موصوف کی؟ اس کی جس کو ہم نے مفعول بہی بنا دیا. تو یہ صفت اور موصوف مل کر ایک مفعول بہی بنیں گے. صفت اور موصوف، مفعول بہی از اکول ٹو صفت موصوف. تو یہ صفت موصوف مل کر مفعول بہی بن رہے ہیں اس اطعام ان کے جس کا پہلا مفعول بہی یتیمن تھا. تو مسکین جب کہ وہ خاک نشین ہو، یعنی مٹی میں مل چکا ہو. متربہ کے معنی میں ہے تراب. اب اگر کوئی بندہ گرد و غبار سے اٹا ہو تو عرب جو ہے نا ہلکا، اس کا ایک محاورہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں ابو تراب. مٹی اور گرد و غبار سے اٹا پڑا ہوا ہے تو اس کو ابو تراب کہہ دیتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ چیزیں ہیں جو تراب لفظ کی میں جو معنوی طور پہ وہ بتا رہا ہوں. یہ ہوئی جی باتیں ہماری اس آیت مبارکہ تینوں جو جس کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ ہے وہ ہم نے ایکسپلین کر دی. وما علینا الا البلاغ.